حضور خاتم النبیین ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب توحید بیان کی تو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن جب حضور نے ختم نبوت کے اوپر گواہی دی تو فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب۔ جب حضور کے سامنے حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو حضور نے فرمایا کائنات میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں نا، میں ان کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مسیلمہ جھوٹا ہے۔ اب کائنات میں کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے۔ حضور نے فرما دیا، حضور نے فرمایا رب ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ حضور فرمائے کائنات میں جتنے مٹی کے ذرے ہیں میں ان کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد کسی کو کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شک کی گنجائش ہو، وہ تو پھر کلمہ نہیں اس نے پڑھا، وہ تو پھر مسلمان نہیں ہے جس کو ابھی تک شک ہو۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور خلافت میں فتنہ مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت، پوری حکومت، پوری ریاست، ہر چیز ختم نبوت کے لیے جھونک دی، کوئی چیز بچا کر نہیں رکھی، سارا کچھ ختم نبوت کے لیے جھونک دیا۔ تمام جرنیل صحابہ، تمام لشکر، سارا کچھ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے پوری سلطنت جھونک دی، پوری سلطنت حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جھونک دی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو خود قانون بنایا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ فرمایا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جن کی اللہ نے مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، نشان لگے فرشتوں کے ساتھ مدد کی۔ یہ وہ ہیں جب یہ لڑ رہے تھے تو رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یہ وہ ہیں، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا، فرمایا آج کے بعد کوئی بدری ہو یا غیر بدری ہو، چلو حضور کی ختم نبوت کے لیے یمامہ پہنچو۔ مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اپنا قانون نہ توڑے۔ لشکر اسامہ کو بھیجنے کی باری آئے، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا قانون نہیں توڑا۔ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو فرمایا اب بدریوں کا بھی کام ہے کہ یہ پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو۔ جب بات آ جائے ختم نبوت کی تو پھر ہر مسلمان کا فرض ہے، بلکہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ حضرت جناب فاروق اعظم نے ہاتھ روک دیا، فرمایا پیچھے کون رہ جائے گا؟ فرمایا پیچھے کی بات نہیں، اب حضور کی ختم نبوت کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب ہم جاتے ہیں، آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم آپ کو وہاں بلا لیں گے۔ پھر جناب سارے لشکر پہنچے یمامہ میں، سارے لشکر پہنچے، پھر لشکر کی قیادت آ گئی حضرت خالد بن ولید کی۔ کیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاں بازا یا حیدر کرہ۔ حضرت خالد بن ولید کی ساری فتوحات ایک طرف اور ختم نبوت کی جنگ ایک طرف، وہ تو عجیب ہی منظر ہے نا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں نہ اس سے پہلے ہم نے اتنی سخت جنگ لڑی، نہ اس کے بعد ہم نے اتنی سخت جنگ لڑی حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ اور جناب کتنے سو میل گئے جی حضرت صحابہ مدینے سے نکل کر؟ 1200 میل۔ کتنے سو میل؟ میں نے یہ دسو صحابہ تب 1200 میل مدینہ چھڑ کے ختم نبوت دی حفاظت واسطے جان تے جڑا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنے ہوئے اور اس دے مسند قضا تے بیٹھے ہویا، اپنے آپ نو چیف جسٹس بیٹھے ہویا، اس نو ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھ آوے تو پھر اس دا علاج کیے تو ساتھ اتھوں نکل کے
اس پاکستان تو نکل کے کتے جا کے حضور دی ختم نبوت واسطے، حضور دی ناموس رسالت واسطے لوگاں مقابلہ کرنا سی، تسی پاکستان دی مسند قضا تے بہ کے حضور دی ختم نبوت دے مسئلے نو چھیڑ دیو۔ پاکستان جڑا حضور دی نالین دے نال لگی ہوئی خاک دی برکت نال مارز وجود وچ آیا، اس پاکستان دے مسند قضا تے بیٹھ کے، اس پاکستان دی سب نو بڑی کرسی تے بیٹھ کے، کوٹ تے بیٹھ کے آ کے کہ جناب ختم نبوت کا مسئلہ نہیں، ان کو تحفظ ہے۔ میں نے کہا ختم نبوت کے منکروں کا کوئی تحفظ نہیں ہے، ختم نبوت کے منکروں کا وہی علاج ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کیا ہے۔ ختم نبوت کے منکروں کا وہ علاج ہے جو جناب خالد بن ولید نے کیا ہے۔ اور اگر کسی کو ختم نبوت، اگر اس کو ہمدردی ہو رہی ہے نا، تو یہ تو پھر ہمدردی اس کے اندر کا خبث باطن ہے جو اس کو دشمن، ہم یہ سوچتے تھے بھئی یہ آیا ہی ہے، بیٹھا ہی ہے، ابھی تک تو آتے ساتھ ہی حضور کے غلاموں کے خلاف بکواس شروع کر دی ہیں، تو ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے کئی آئے کئی چلے گئے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ اس کو تکلیف ان سے ہے جو ختم نبوت کے محافظ ہیں، اس لیے یہ لبیک والوں کے بارے میں آتے ساتھ بکواس شروع کر دی۔ اگر تجھے یہ تکلیف ہے تو ہم تیری تکلیف میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہی موجود ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ ہیں جن کے بارے میں بابا جی فرماتے تھے، حضرت خالد بن ولید وہ جرنیل ہیں کبھی دفاع کے لیے اٹھایا ہوا قدم بھی واپس پیچھے نہیں کیا، آگے گیا تو پھر آگے گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید یمامہ کے میدان میں پہنچے اور جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ ختم نبوت کے جو منکر تھے نا، وہ نعرہ تکبیر تو وہ بھی لگاتے تھے، وہ ختم نبوت کے منکر بھی نعرہ تکبیر کہتے ہیں، ہم بھی نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ تو اب پہچان مشکل ہو گئی بھئی مسلمانوں کا لشکر، حضور کے غلاموں کا لشکر، ختم نبوت کے محافظوں کا لشکر کون سا ہے؟ تو پھر حضرت خالد بن ولید نے آواز بلند کر دی، فرمایا یا محمد آ، تو پھر پتہ لگا حضور کے غلام ادھر کھڑے۔ ہاں جی، آج کہیں گے ہم بھی تو مسلمان ہیں جی، آپ مسلمان نہیں ہیں جس کو ختم نبوت کے مسئلے میں رتی برابر بھی شک ہے، یہ تو بات ہوگی۔ ہمارا امام تو کہتا ہے جس کے دل میں بھی ختم نبوت کے منکروں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ کسی عام بندے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے، رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر۔ ہاں، یہ اس کا فتویٰ ہے جس نے ناموس رسالت اور ختم نبوت پر چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ ہم نے اس کے منہ سے سنا ہے جس نے ہمیشہ ہر سانس کے ساتھ حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت تحفظ کے لیے کام کیا ہے۔ ہم نے امیر المجاہدین کے منہ سے سنا ہے، بھائی کافر کافر بن کر رہے نا، ہاں جی، کافر کافر بن کر رہے، یہودی یہودی بن کر رہے، عیسائی عیسائی بن کر رہے، ہندو ہندو بن کر رہے، وہ کافر بن کر رہے جناب۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ حضور کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ ڈالے گا تو پھر یاد رکھنا، اگر اس تاج کو ہاتھ ڈالے گا تو حضور کے غلام اپنی گردنیں حضور کے لیے لیے ہوئے پھرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید جنگ شروع ہو گئی، جدو حضور دے غلاماں نال واسطہ پیندا نا، پھر یہ چھپ جاندے نے، اے ختم نبوت دے منکراں دا جڑا نا ہے اے سازشاں ہی کر سکدے ہیں، لیکن جدو سامنے آمنے ہوئے نا تو پھر پھر نسے تے جا کے جناب اس ایک باغ ایک قلعے دے اندر باغ دے اندر پناہ لے لئی، اس دے اندر جا کے انہاں دروازے بند کر لے اور جا کے اندر چھپ گیا، جان بچان لگ پے۔ حضور دے غلام جڑے اس باغ دے قریب جان، او تو گرم کر کے لویا سٹن، انگارے سٹن، سیسا پگلا کے سٹن، گرم تیل سٹن، جڑا قریب جاوے شہید ہو جائے۔ پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضرت برا بن مالک آ گئے۔ اے برا بن مالک پتہ ہے کون ہیں؟ ہی تا منظر وے کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور کیا سی کہ برا بن مالک نو کسے بھی لشکر دی قیادت نہیں دینی، میں لشکر نو اتھے لے جائے گا جتوں واپس زندہ آن دی امید نہیں بچے گی۔ حضرت برا بن مالک آئے، ہاں جی، پھر جناب جڑا عشق ہوندا نا وہ بڑا لہیم و جسیم اور بڑا پہلوان نہیں ہوندا، ہاں عشق دے اپنے رنگ ہوندے، عشق دے او بھاویں ویل چیئر تے ہوئے، ایویں نہیں بابا جی آکھیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ ہاں عشق نہیں ویکھدا بھئی ہے کی، عشق تا پھر غازی علم الدین نو چھوڑ لیندا۔ جدو لوگ
اس وقت دے وزیر اعلیٰ جس نو بابا جی کن کھڑیا کہندے سن، بڑے بڑے ساری زندگی حضور دے نام تے کھان والے، جدو انہاں دی میٹنگاں وچ بیٹھ کے حلوے اور مانڈے اڑا رہے ہون نا تے عشق غازی عدیل نو چن لیندا، عشق غازی جہاں نو چن لیندا، ہاں جی عشق دا اپنا رنگ ہے۔ حضرت برا بن مالک آ گئے، فرمایا کی ہویا؟ انہاں کہا جی یہ تو اندر بند ہو گئے اور یہ جڑا قریب جاتا ہے اس نو شہید کر دیں، تو تیر مار دیں، سیسا سٹ دیں، جناب گرم پانی سٹ دیں، گرم ابلے ہویا تیل سٹ دیں، انگارے سٹ دیں۔ حضرت برا بن مالک نے کیا ہوں گل عشق تے آ گئی، آپ نے فرمایا ڈھال لے آؤ ڈھال، اور آپ بالکل این دبلے پتلے بنے۔ اے حضرت برا بن مالک حضرت انس بن مالک دے بھائی ہیں۔ حضرت انس بن مالک وہ جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی۔ حضرت برا بن مالک آ گئے، فرمایا میں نو ڈھال تے بٹھاؤ، بے خطر کود پڑا، عقل محو تماشا لبے بام ہے، عقل محو بام ابھی۔ ہاں پھر عشق دی اپنی گلاں نا، اے تا جدو کھولدا عشق تے تا 7 سمندراں دے جناب پانی بھی کھڑا کے رکھ دیندا۔ عشق ہے نا۔ اور حضرت حسین بن منصور اللہ جنہ، انہاں نو کسی نے پوچھا عشق کی ہے؟ آپ نے فرمایا تسی کل دیکھو گے، پرسوں دیکھو گے، پھر دیکھو گے، ترسوں دیکھو گے۔ اچھا انہاں کیا چیز دیکھیں گے؟ کل کی ہویا؟ حضرت حسین بن منصور اللہ جو پھانسی ہو گئی۔ پرسوں کی ہویا؟ پرسوں آپ دے جناب جسم مبارک نو دریا دے سٹ دیتا گیا۔ اگلے دن کی ہویا؟ دریا بھی کہنے لگ پیا انا الحق انا الحق۔ انہوں نے کہا کل دیکھو گے، پرسوں دیکھو گے۔ عشق عشق اس دے اپنے رنگ ہیں۔ حضرت برا بن مالک ڈال دے ہوتے آ گئے، صحابہ کیا جناب ہون؟ آپ نے فرمایا اس ڈال نو این کر کے اچھالو اور جناب دیوار تو دور کھڑے ہو کر این کر کے جناب مینو وچ سٹ دیو۔ 40,000 دا لشکر اندر ہے اور حضرت برا بن مالک 40,000 دے لشکر وچ چھاڑ مار دیتی۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، اے نہیں سمجھ آندی، اے عشق کر کے وکھاندا۔ بھائی یہ سمجھ آندی بھی بندہ ٹر بھی نہ سکدا ہوئے تے ختم نبوت دے ہوتے پیرا دے فیض آباد 22 دن بہ کے، اے انجی ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں، اور عشق جب اپنی آئی پر آتا ہے تو وہ پھر کچھ بھی کر کے گزر جاتا ہے۔ حضرت برا بن مالک 40,000 دے لشکر وچ چھاڑ مار دیتی۔ کمال ہے کہ انہاں سارے نہ لڑدے ہوئے آپ نے بوا کھول دیتا۔ تو جناب آگ اور سیسا اور جناب تیل آ رہے سی گرم، اتھو گزر کے تھلے جا کے جناب سارے نہ لڑدے ہوئے بوا ہن جدو بوا کھول دیتا تے صحابہ دا لشکر سارا حدیقت الموت، اس دا نام کی ہے جی؟ ہاں جی پہلے تو کچھ اور سی، لیکن حضرت خالد بن ولید پھر اندر داخل ہو گئے، ہاں جی پورے لشکر نال، تے کوئی نسن نہیں دیتا، کوئی نسن 40,000 بڑھ کے رکھ دیتا۔ کہنے جدو حضرت خالد بن ولید جنگ یمامہ شام نو ختم ہوئی نا تے جدو لڑ کے واپس آئے تے آپ نے اس طرح کر کے جدو مٹھ کھولی نا دستے تو تلوار دی اس طرح تے وہ ہاتھ نہ کھلے، اس طرح جم گیا اس دے۔ پتہ ہے کیوں جم گیا؟ کیوں جڑا تلوار تو خون بہندا رہا نا وہ آ کے آپ دے دستے مبارک دے نال لگدا رہا، وہ خون دے نال ہاتھ جڑا نا دستے اتے جڑ گیا۔ پھر آپ نے کتنی دیر اس نو گرم پانی چ رکھیا تے تاں پھر ہاتھ کھلیا اس طرح کر کے۔ واصل جہنم کون ہویا؟ مسیلمہ کذاب، اور اس نو ماریا کس نے؟ حضرت واشی بن حرب نے، اور حضرت ام عمارہ بھی پہنچ گئیاں۔ حضرت حبیب نو آپ دے جڑے صاحبزادے سن، ہاں جی انہاں دا اس نے مسئلہ کیتا سی نا، پہلے ایتھوں کٹیا پھر ایتھوں کٹیا، پوچھدا سی کہ دس میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا تو کی بکواس کردا، میں سنے ہی کوئی نہیں۔ کہے دس حضور کون ہے؟ فرمایا حضور ہی تا اللہ دے رسول ہیں، وہی تا خاتم النبیین ہیں۔ حضرت ام عمارہ بھی پہنچ گئیاں، اور حضرت ابو دجانہ انا الذی عاہدنی خلیلی، ہاں جی آپ بھی پہنچ گیا، اور آپ دی ٹنگ جڑی نا وہ ٹوٹ گئی۔ تو کسی نے کہا جناب پٹی شٹی کراؤ، فرمایا نہیں میں اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نہ حضور نال ملاقات کرنا چاہنا، جنت جانا چاہنا اس ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال، ہاں جی۔ اور مسلمہ اتھے مارا گیا، سارے اتھے ہو گئے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید نو بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ جناب تسی سارے کیوں وڑ دیتے؟ سوال اصل ہے تسی سارے کیوں وڑ دیتے؟ چلو او آگا سن قابو جنگ قیدی بھی تو ہوندے۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید نے پہلیاں جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں بھی قیدی بنائے، بعد جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں بھی قیدی بنائے، لیکن اس چ قیدی کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا جڑا حضور دی ختم نبوت دا منکر ہوئے اسی انہوں قید کرنا بھی ذلت سمجھتے۔ فرمایا نہیں نہیں، حضور دے ختم نبوت دے منکر واسطے نہ تے قید ہے نہ تے زندگی ہے، اس واسطے صرف اور صرف موت ہے۔ اے ہے حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ۔ اور اگر کسی نو کلمہ پڑھ کے سمجھ نہیں نہ آندا
تو یہ یاد رکھے کہ ختم نبوت دا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس دے اتے ایک نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔